الحمد للہ والسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً او ما ملکت ایمانکم ذالک ادنی الا تعولوا. صدق اللہ العظیم. اور ان اگر خف تم، خف خوف ڈر، اگر ڈر ہو تم کو، اللہ یہ وہی لفظ ہے جو میں کہتا ہوں دو مل کے ایک بنتا ہے. ان لا، ان کے لا نہیں، تک سے تم قسط کر سکو گے، انصاف کر سکو گے. فی الیتامی، فی کے بارے میں، الیتامی یتیم بیٹیاں، یتیم لڑکیوں کے بارے میں. اصل میں جب یہ قرآن مجید نازل ہو رہا ہے تو اس وقت عرب ایک جنگجو قوم تھی. اسلام سے پہلے بھی ان کی لڑائیاں، جنگیں، خون ریزیاں، قبائل ایک دوسرے پہ حملے کرتے تھے تو کافی لوگ جو ہے وہ مارے جاتے تھے. اب اسلام میں بھی غزوات ہوئے، تازہ واقعہ غزوہ احد کا بھی ہوا تھا. تو اس وقت جو سرپرست والد شہید ہو جاتا یا ان کی جنگ کے دوران مارا جاتا تو پیچھے جو یتیم اولاد ہوتی اس وقت اس سے بڑا برا سلوک کیا جاتا تھا. پھر اولاد میں بھی جو بیٹیاں تھیں، عورتیں تھیں، ان کے ساتھ تو انتہائی برا سلوک تھا. ان کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا. اور اگر وہ بیٹی اس وقت بھی، آج بھی تقریباً حالات ایسے ہیں کہ اگر باپ فوت ہو جائے، پیچھے بیٹی کے نام زمین ہو، کوئی مال جائیداد ہو، تو پچھلے سرپرست کا یہ دل ہوتا ہے کہ اس کو اپنے گھر میں باندھ کے رکھا جائے تاکہ یہ جائیداد جو ہے، جو اس کے نام ہے، وہ کسی اور طرف نہ جائے، ہماری طرف رہے. چاہے وہ خود اس سے نکاح کر لے، چاہے اپنے بیٹے بھتیجے کسی کا. نکاح کرنے کا مقصد اصل میں اس یتیم بیٹی عورت کی جائیداد کو اپنے گھر میں رکھنا ہوتا ہے. ایک تو یہ، دوسرا کہ چونکہ یہ یتیم ہے لہذا اس کو حقمار بھی اپنی مرضی کا تھوڑا بہت دے کے تو رکھا جا سکتا ہے. تیسرا، چونکہ اس کے سر پہ باپ کا سایہ نہیں ہے، یہ کمزور ہے، تو جیسا بھی ایسے سلوک کیا جائے گا ہمیں کوئی روکنے ٹوکنے والا، بات کرنے والا نہیں ہوگا. ان حالات میں اللہ رب العزت کو جو یتیم، معاشرے میں کمزور باپ چونکہ ایک سہارا ہوتا ہے، ایک بچوں کی دفاع کا بہت بڑا ذریعہ ہوتا ہے، تو وہ بن باپ جو اولاد ہے، خاص طور پہ عورتیں، بیٹیاں، اللہ رب العزت ان کے حقوق کی بات کر کے پوری قیامت تک آنے والے وقت کے لیے سمجھا رہے ہیں. وَإِنْ، اے لوگو اگر، خف تمہیں خفت ہو، خوف ہو، ڈر ہو، اللہ تقسطو کہ تم انصاف نہیں کر سکو گے، فی الیتامی
یتیم لڑکیوں کے بارے میں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ اس کا شان نزول اس طرح بتاتی ہیں کہ ایک لڑکی تھی، اس کی کھجور، اس کے پاس کھجور کا درخت تھا اور وہ بہت زیادہ پھل دیتا تھا۔ اس کا سرپرست اس کو اپنے پاس ہی رکھنا چاہتا تھا، اس کا کسی جگہ بھی نکاح نہیں کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ درخت اس کے پاس رہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اگر خوف ہو تم کو، بھئی تمہیں پتہ ہے کہ یہ یتیم لڑکی ہے، اگر میں اس سے نکاح کر لوں تو نہ میں اس کا حق مار دے سکتا ہوں، حق ادا نہیں کروں گا، اس طرح بیوی بن جائے تو یتیم سمجھ کے اس سے میرا سلوک اچھا نہیں ہوگا، تو ان حالات میں اللہ کہتا ہے تم ان سے نکاح نہ کرو، ان کو اپنے گھروں میں نہ روکو، بلکہ تمہارے پاس کیا ہے، فن کے ہو، اگلا لفظ ہے فن کے ہو، پاس تم نکاح کرو ما جو تابا پسند ہیں، لکم تم کو، من النساء اور عورتیں بھی۔ پھر تم یتیموں کو نہ کرو میں روکو، یتیم سمجھ کے ان کا مال گھر رکھنے کی اگر نیت ہے تو بالکل ان سے نکاح نہ کرو، بلکہ فن کے ہو، پس تم نکاح کرو اور عورتوں سے، ما تاب لکم، جو تم کو پسند ہیں ان سے کرو، من النساء ہی، اور عورتوں میں سے، مسنا، دو سے کر لو، وثلاثا، اور تین سے کر لو، ورباع، اور چار عورتوں سے تم نکاح کر لو۔ گویا اللہ رب العزت نے ایک تو یتیم کو اس کے مال کے لیے گھر میں رکھنے سے منع فرمایا، اور دوسرا تم اپنی ایک وقت میں، دیکھیں دو عورتوں سے نکاح بھی ہو سکتا ہے، تین سے تم کر لو، چار کے بعد بین لگ گیا ہے، ایک وقت میں ایک مرد اپنے گھر میں چار بیویاں رکھ سکتا ہے۔ ہاں ان میں سے کوئی فوت ہو جائے پھر کسی اور سے کر سکتا ہے، کسی کو طلاق ہو جائے پھر اور سے کر سکتا ہے، ایک وقت میں چار اپنے پاس رکھ سکتا ہے۔ یہ ادھر اللہ نے حد بھی لگا دی، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جو عورتیں ہیں، بیویاں ہیں، ان کا نظام ایسے رکھا ہوا ہے کہ مہینے میں 7 8 10 دن ان کی اپنی طبیعت حیض کی وجہ سے خراب، بعض اگر وہ حاملہ ہیں تو کچھ مہینے حمل کے بھی جا کے مسائل بنتے ہیں، اس طرح دودھ پلانے کے عرصے کے دوران تو مردوں کو اجازت دے دی گی کہ آپ 2 2 3 3 4 4 سے شادی کر سکتے ہیں۔ آگے ہے فَإِن، فا پس ان، اگر خف تم، وہی لفظ پیچھے ہے، اگر تمہیں خوف ہو، اگر تمہارے دل میں یہ ڈر ہو، اللہ تعدلو، کہ تم نہیں عدل کر سکو گے، اللہ کے نہیں، تعدلو، تم عدل کر سکو گے، ان بیویاں 2 میں کر لوں یا 3 کروں یا 4، پھر ان کے درمیان میں عدل نہیں کر سکتا، اللہ تعدلو، کہ تم عدل نہیں کر سکتے، فواحدتن، پھر واحد ایک ہی بیوی ہے، 2 یا 3 یا 4 رکھنے کے لیے جو شرط لگائی ہے وہ عدل ہے۔ اب ہمارے یہاں نا یہ بھی تصور ہے شاید عدل جو ہے وہ صرف مادی چیزوں میں ہے، نہیں نہیں، تمام چیزوں میں عدل ہے، مکان کے لحاظ سے، خوراک کے لحاظ سے، مادی جتنے وسائل ہیں ان کے حساب سے تم نے سب سے ایک جیسا سلوک کرنا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے کہا اگر نہیں کر سکتے تو پھر وہ اللہ کی بندی ہے، تم اس کو زمین اسمان کے درمیان لٹکائے نہ رکھو، برابری کا سلوک کر سکتے ہو، ان کے حقوق ادا کر سکتے ہو تو پھر کرو، ورنہ اللہ تعدلو فواحدتن، اگر تم عدل نہیں کر سکتے پھر ایک سے ہی نکاح کرنا ہے، او یا ما مالکت، ما جو مالکت مالکوں، ایمانکم، تمہارے دانے ہاتھ، یا جن پر تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوں، یہ لونڈیوں کے لیے آتا ہے۔ لونڈی اسے کہتے ہیں کہ اگر جنگ ہوئی تو مخالف فریق جو ہے دشمن، وہ تمہیں لڑنے کے لیے آیا ہے اور تمہیں اللہ نے فتح دے دی ہے، تو جب فتح ہوتی ہے پھر اپنے مخالف فوج جو ہے اس کا جو کچھ بھی میدان جنگ میں مل جائے، اس کے گھوڑے، اس کے کھانے پینے کا سامان، ان کے بچے، ان کی عورتیں، ان کے مرد،
جو کچھ بھی تمہیں مل جائے تم ان کے مالک ہوتے ہو. اگر ان میں عورتیں بھی مل گئی ہیں، بچیاں مل گئی ہیں، تم ان کے مالک ہو، ان کو لونڈی کہتے ہیں. جو سلوک تم چاہو تم ان سے کر سکتے ہو. اس لیے اس طرح ملی ہوئی لونڈیاں جو ہیں وہ بھی تم ان کے مالک ہو. ہاں ان سے بھی نکاح کرنا چاہو تو تم کر سکتے ہو. یہ بھی اللہ نے کہا ذالکا، کیونکہ لونڈی کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد عورت کی نسبت نصف حقوق رکھے. تو جب نصف ہے، اقمار بھی نصف ہے، آدھا ہے، تو جو کمزور لوگ ہیں وہ لونڈیوں سے نکاح کرے. تو اللہ کہتا ہے ذالکا، یہ لونڈیوں سے کر لینا ادنا، یہ زیادہ قریب ہے. اللہ تعولو، کہ تم انصاف سے ہٹ جاؤ. تعولو ہوتا ہے یہ انصاف سے ہٹ جانا، عدل نہ کرنا. اگر تمہیں انصاف سے ہٹ جانے کا ڈر ہو تو پھر تم لونڈی سے نکاح کر لو. آگے اللہ رب العزت پھر کہتے ہیں یہ تو نکاح کا طریقہ بتایا 2 2 3 3 سے. اب آگے کیا کرنا ہے؟ آتو ادا کرو، ادا کرو، تم دو النساء عورتوں کو جب تم نکاح کرنے لگو صدقاتہن، صدقہ یہاں مراد ہے اقمار. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک مرد ایک عورت سے نکاح کرتا ہے تو اس عورت کو وہ اقمار ادا کرے گا جس کی وہ خالص مالک ہوگی. یعنی عورت جس مال کی مالک ہوتی ہے، جس کی وجہ سے آگے اس نے وہ اپنا کاروبار کرے، اپنے قدموں پہ کھڑی ہو جائے، اس کو تم نے اقمار دینا ہے جس کی وجہ سے وہ تمہارے لیے حلال ہو جاتی ہے اور تم اس سے اپنا تعلق زوجیت قائم کرتے ہو. تو اس لیے وآتو، تم عطا کرو دو النساء عورتوں کو نکاح کے وقت صدقاتہن اقمار، وہ بھی نخلتاً، نخلتاً ہے بڑی خوشی کے ساتھ. یہ قرآن میں ایک صورت ہے سورہ نحل، وہ کہتے ہیں شہد کی مکھی کو، نال کہتے ہیں شہد کی مکھی کو. جس طرح شہد کی مکھی سارا دن رات بھاگ دوڑ کرتی ہے، محنت کرتی ہے، پھولوں کا رس چوستی ہے اور وہ لا کے شہد بنا دیتی ہے. جس طرح شہد میٹھا ہوتا ہے اس طرح تم میٹھے ہو کے پوری خوشی کے ساتھ، بھئی ایک عورت تمہارے لیے لال ہو رہی ہے، وہ کسی کی بیٹی ہے، تو تم نے اس کو جو پیسے دینے ہیں اقمار دینا ہے جس کے بعد وہ تمہاری بیوی ہو جائے گی اور وہ تمہارے لیے لال ہوگی. تو وہ تم نے شہد کی مکھی بان کے جس طرح وہ شہد بناتی ہے اس طرح خوشی کے ساتھ اپنی محنت سے کی ہوئی کمائی کا اس کو حقدار بناؤ، مالک بنا دو، اور اتنا دو کہ وہ آگے سے وہ اپنا کاروبار کر سکے، اپنے قدموں پہ کھڑی ہو سکے. عورت صرف اسی کی مالک ہوتی ہے. یہ اللہ حکم دے رہے ہیں، یہ لازم ہے، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. جس طرح نکاح کی شرائط ہے نا کہ ایجاب اور قبول، مرد اور عورت، لڑکا لڑکی دونوں کی رضامندی ہو، اسے ایجاب و قبول کہتے ہیں. کہ ایک دعوت دے میں نکاح کرتا ہوں تو دوسری کہ یہاں میں قبول کرتی ہوں، ایجاب اور قبول. دوسرا ہوتا ہے دو گواہوں کی موجودگی میں، یہ نہیں کہ خفیہ اندر بیٹھ کے کہہ لیں، کم از کم 2 گواہ ہوں جن کی موجودگی میں وہ قول و اقرار ایجاب و قبول کرے. اور تیسری شرط ہے وہ اقمار ادا کرے. اس عورت کی مرضی کا، عورت اپنی مرضی سے اقمار لے سکتی ہے، یہ وہ اقمار بھی ادا کرے تب یہ نکاح ہوتا ہے. تو وہ اللہ کا حکم دے رہے ہیں. امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کا نکاح کرنا تھا تو آپ نے علی سے کہا تھا ہاں جی اسے کچھ دو. تو انہوں نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو آپ نے کہا تیرے پاس وہ زرہ نے، تو چنانچہ انہوں نے زرہ بیچ کے اقمار ادا کیا. ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بخاری کی حدیث ہے کہ تم عورتوں سے نکاح کرو چاہے تم لوہے کا ایک چھلا ہی دے کر، یعنی جو اتنا غریب ہے حق مار پھر بھی ادا کرنا ہے، حق مار کے بغیر نکاح نہیں ہوتا. اور دیکھیں قرآن کی نیت ایک حدیث ذہن میں آئی ہے کہ ایک صحابی بالکل ہی فقیر تھے، ان کے پاس ککھ نہیں تھا، تو شادی عمر سے شادی کرنا چاہتے تھے. تو ایک عورت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سے نکاح کر لو اور اس کا حق مار ادا کرو. وہ کہتے میرے پاس تو کوئی چیز نہیں ہے. کہا گھر جا کے دیکھو. اس نے سارا گھر چھان مارا، کوئی چیز نہیں تھی.
پھر آپ نے کہا اچھا تم اس کو قرآن کی صورتیں سکھا دو گے جو تمہیں یاد ہیں؟ تو انہوں نے وعدہ کیا، تو انہوں نے اس قرآن کی صورتوں کو سکھانے کے بدلے اس نے کہا کر دیا یہ حق مار بھی ہے، یعنی قرآن ایسی اہمیت کا عمل ہے۔ تو اللہ یہ کہہ رہے ہیں وَآتُ النِّسَاءَ صدقات ہننا نخلا، تم عورتوں کے حقمار کو ادا کرو بڑی خوشی کے ساتھ، بوجھ سمجھ کے نہیں، مجبوری سمجھ کے نہیں، بلکہ گھر والی گھر لے کے آ رہے ہو، لہذا اپنی محنت کی کمائی میں سے اس کا خوشی خوشی شہد کی طرح میٹھے ہو کے خوش ہو کے اس کا حقمار ادا کرو۔ آگے فَإِن، فا پس ان اگر، تبنا یہ وہی ہے جو ابھی ہم نے پیچھے وہ پڑھا ہے تابا خوشی خوشی، اگر وہ تبنا خوشی اس کے ساتھ لکم تم کو ان شیئن کوئی شے حق مار، منہ اس میں سے نفسن خود، وہ خود اپنی خوشی سے کچھ معاف کر دیں کچھ واپس کر دیں۔ آپ نے ان کو ایک خزانہ دیا ہے، اس خزانے میں سے عورت خود تمہیں کچھ معاف کر دیتی ہے یا واپس کر دیتی ہے، تو اللہ کہتا ہے فَكُلُوهُ، پس وہ تم کھا سکتے ہو، انیان مزے کے ساتھ، مریان خوشی کے ساتھ۔ عورت اپنی مرضی سے تم نے بڑا خزانہ دیا ہے، اس میں سے کچھ معاف کر دے، چلو یہ لے لو یا استعمال کی تمہیں دے دے، تو وہ تم کھا سکتے ہو۔ پھر بھی ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر وہ تمہیں معاف کرے یا دے دے، بعد میں پھر لڑائی ہو، وہ اپنا حق واپس مانگے، پھر بھی تم کو وہ جو کھایا ہوا ہے واپس دینا ہوگا۔ یہ اللہ کہتا ہے فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، پس اگر وہ خوشی کے ساتھ تمہیں ان شیئن کوئی چیز حقمار میں سے، من ہو اس حقمار میں سے، نفسن خود، یہ نہیں تم چکر چلا کے ورغلا کے سبز باغ دکھا کے اس کا حقمار لے لو، وہ نہیں، اپنی خوشی سے وہ دے تو پھر فَقْلُوهُ انیا مریا، تو تم مزے کے ساتھ خوشی کے ساتھ کھا سکتے ہو۔ آپ نکاح کے ساتھ پھر وہی یتیم کی بات ہے، ولا وا اور لا نہ، تو تم دو ان کو، تو تم دو، سفہاء نا سمجھ، یعنی ابھی عمر چھوٹی ہے، ان کی باپ چلا گیا ہے، اس کا جو مال تھا جائیداد تھی کوئی چیزیں تھیں وہ تم پیچھے سرپرست تھے رکھی، اب تم ان کو واپس دینی ہے، تو اللہ کہتا ہے ولا تو نہ تم دو ان کو، سفہاء جب کہ وہ نا سمجھ ہے، یعنی عمر چھوٹی ہے، اگر تم دو گے تو وہ یاشی میں گزار دیں گے، بیوقوفی میں کہیں وہ اپنی جداد کو ختم کر دیں گے جتنی دیر، آگے اللہ کہتا ہے نا سمجھ ہیں چھوٹے ہیں تو ان کو نہیں دینا، اموالکم اپنے مال۔ دیکھیں اللہ رب العزت یتیم کے باپ جو مال چھوڑ گیا اس کو یتیموں کا نہیں سرپرست کا مال کہہ رہے ہیں، کہ جس طرح تمہیں اپنے مال کی فکر ہوتی ہے نا، تو جو دنیا سے چلا گیا ہے اس کے پیچھے چھوٹے بچے، اس کو تم نے اپنے مال کی طرح سنبھال کے رکھنا ہے، جس طرح تم اپنی نئی گاڑی اپنے چھوٹے بچے کو نہیں دیتے، اپنا مال وہ ضائع نہ کر دے، بڑے پہلے گر سکھاتے ہیں، کاروبار کرنے کے طریقے بتاتے ہیں، بڑی محبت اور چاہ سے دنیا میں اس کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ ابھی وہ نہ سمجھ ہیں تو آپ جلدی جلدی آگے اس میں بھی بات نہیں تھی، آگے اللہ کہتے ہیں نہیں ہونی چاہیے، ولا تو نہ تم دو، سفہاء یہ بیوقوف کے لیے بھی آتا ہے کہ ابھی ان کا عقل پورا کام نہیں کرتا، اموالکم اپنے مال ان کو نہیں دینے، مراد یتیموں کے مال ہے نہیں تم دینے، اللتی مال وہ ہوتا ہے جعل جو بنایا ہے اللہ نے لکم تمہارے لیے، قیاما زندگی قائم رکھنے کا ذریعہ۔ بھئی مال بھی نہ ہو تو صبح روٹی کیسے کھانی ہے، کپڑے کیسے پہننے ہیں، آگے اخراجات کیسے چلانے ہیں، یہ جو زندگی قائم رکھنے کے لیے اللہ نے ذریعہ بنایا نا، وہ تم ان کے مالوں کو نہ سمجھ بچوں کے والے نہیں کر دینا۔ آگے ہے ورزقوہم، ہاں ان کے مال کو اپنے پاس رکھو، وہ چھوٹے اگر ہیں زیادہ بھی ہیں بچے تب بھی کھانے کے لیے دو، ورزقو رزق دو کھانے کے لیے دو، ان کو فیا اس میں سے جتنا ان کا خرچ بنتا ہے، بڑے طریقے سے جس طرح اپنے بچوں کا ذہن میں رکھتے ہو،
قرآن میں آگے آتا ہے تم ان سے وہی سلوک کرو جو تم سمجھو کہ اگر میں دنیا سے چلا جاتا تو میں چھوٹے چھوٹے بچے پیچھے چھوڑتا تو میری ان کے بارے میں کیا خواہش ہوتی کہ ان سے کیسے سلوک کیا جائے. وہی سلوک تم نے کرنا ہے. اللہ کو بڑا پتہ ہے بندے کا. اللہ نے سیدھی بات آگے اسی صورت میں آئے گی کہ تم جانے لگے ہو دنیا سے, تمہاری کمزور چھوٹے بچے ہیں اور تمہیں پتہ ہے میں جا رہا ہوں, تو اس وقت تم اپنے بچوں کے بارے میں کتنے فکر مند ہو گئے, اتنا تم نے فکر مند ان بچوں کے بارے میں ہونا ہے جو یتیم ہو گئے. لہذا ان کو ورزقوہم, کھانے کے لیے تھوڑا تھوڑا دو ان کو جتنی ان کی ضرورت ہے, ان کی تربیت بھی کرو. میں نے کئی دفعہ بتایا ہمارے یہاں رزق جو ہے صرف پیسے کو سمجھا جاتا ہے, وہ رزق اللہ کی عطا ہے. رزق کا صحیح معنی ہوتا ہے عطا. اللہ نے جو تم کو عطا کیا ہے, عقل, شعور, سمجھداری, ہنر, یہ سارا کچھ تم نے ان کو ٹرانسفر کرنا ہے. ان بچوں کے صرف روٹی کا نہیں معاملہ, تمہارا بچہ ہے تعلیم کی طرف فکر کرو, اس کی ہنر کی طرف فکر کرو, اس کی اخلاقی تربیت کرو, دین کے اوپر ان کو چلنے والا بنا دو. یہ پوری تمہارے اوپر ذمہ داری ہے. جو بھی پیچھے سرپرست ہوں گے یہ ہے ورزقوہم, ان کا پورا جس طرح اللہ کی عطا ہوتی ہے رزق, تربیت, اخلاق, تعلیم, ہنر, یہ ساری تم فکر کرو اور اس کے مال میں سے اس پر خرچ کرو. آگے وقسوہم, اور ان کو پہننے کے لیے کپڑے بھی دو. وقسو ہوتا ہے پہنانا, کھانے کا بھی, تربیت کا اور پہننے کا, یہ تم کرو. اور اس سے بڑی بات دو کام. تیسرا ہے وقولو, اور باتیں کرو ان سے, قولو بات کرو, لہم ان سے, قولن بات, معروفہ بڑی معروف طریقے سے, سلجھے طریقے سے, اچھے انداز میں, پیار کے ساتھ تم ان سے بات چیت بھی کیا کرو. کیونکہ وہ چھوٹے ہیں, ان کو ڈانٹنا نہیں. جتنا بچہ چھوٹا ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا یتیم بچے کے سامنے تو تم اپنے بیٹے کو بھی بوسہ نہ دو, اکیلے کو, اسے پھر اپنے باپ کا خیال آئے گا. لہذا اگر دینا ہے تو پہلے اس کو سینے سے لگاؤ, پھر اپنے بچے کو دو, اس کو کمی فیل نہ ہونے دو. لہذا ان کے ساتھ گفتگو بھی اچھے انداز میں یہ کرو. اور آگے پھر کب ان کا مال واپس دے, اللہ کہتا ہے وابتلو, تم ابتلا کرو, آزماتے رہو, دیکھتے رہو, الیتاما یتیموں کو, ان کو کھانے کے لیے دو, پینے کے لیے دو, ان کی پوری حفاظت رکھو اور ساتھ نظر رکھو, آزماتے رہو. وابتلو, آزماتے رہو, الیتاما یتیموں کو, حتی یہاں تک کہ اذا جب بالغو, وہ بالغ ہو جائے. بالغ کا مطلب ہوتا ہے پہنچ جائیں, النکاح, نکاح کی عمر کو, جب وہ شادی کی عمر کو پہنچ جائیں, اس کا مطلب ہے میں پورا شعور آ جائے. ادھر مراد فزیکلی عمر نہیں, عقلی بھی عمر ہے کہ ان کا عقل اس طرح ہے کہ اپنے مال کو صحیح طرح استعمال کر سکتے ہیں, کاروبار کر سکتے ہیں, اب وہ ضائع نہیں کریں گے. یہ ہے یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں, بالغ ہو جائیں, تو اس وقت کیا ہے, اس وقت ان کو ان کے مال دے دو. آگے فَإِن, پس اگر, آنستم, تم پاؤ ان میں, آنس پاؤ تم منہم ان میں, رشدن, رشد پختگی. اب تمہیں پتہ ہے یہ دماغ کے پختہ ہو گئے, اب ان سے بندے فراڈ فروڈ لے کے مال بٹور نہیں سکتے. جب تم یہ رشد ان میں پاؤ گے, یہ پختگی پاؤ گے, عقل کی مضبوطی آ گئی ہے, اللہ کہتا ہے تب فدفعوا, پس لٹا دو ان کو. دفع کرنا ہوتا ہے پیچھے لٹانا, تب تم ان کو لٹا دو, الیہم, ان کی طرف, اموالہم. اب اللہ کہہ رہا ہے ان کے مال, پہلے اللہ نے کہا اپنے مال. دیکھ لیں جتنے دیر بچہ چھوٹا ہوتا ہے, اللہ قرآن میں لفظ کہہ رہا ہے کہ اس کا باپ جو مال چھوڑ گیا تمہارا اپنا مال ہے, اپنے مال کی طرح حفاظت کرنی ہے. اب بچہ بالغ ہو گیا, پختگی آ گئی ہے, شعور آ گیا ہے, یہ سرپرست کا فرض ہے اس وقت ان کے حوالے کرنا ہے. جب صحیح اس میں شعور آ جائے, پختگی آ جائے, تو پھر ان کے مال کو ان کو واپس کر دو. اب اس کے باپ کا بھی مال دیا, اللہ نے کہا تمہارا بھی نہیں کہا اپنا, بچوں کا مال کا ہے, وہ اب ان کو دے دو. آگے پابندی ایک لگائی ہے, کہا ولا, اب جتنی دیر تم نے مال اپنے پاس رکھا ہے, تم امانت تمہارے پاس تھی, اس وقت کیا کرنا ہے. اللہ کہتا ہے ولا, اور نہ تاکلو,
تم کھاؤ مال، نہ کھاؤ تم ان کا مال اسرافن، اسراف کرتے ہوئے، یعنی ایک ہوتا ہے میانہ روی سے آگے بڑھنا، حد سے زیادہ خرچ کر کے تم نہ کھاؤ، وبدارن، اور جلدی جلدی، کہ مال زیادہ چھوڑ گیا اس کا باپ، اب یہ چھوٹے ہیں تو جلدی جلدی خود بھی ساتھ کھاؤ، ان کو بھی کھلاؤ، ختم کرنے والا کام نہ، تو تم فضول خرچی کرو۔ اسراف آتا ہے، اسراف فضول خرچی، فضول خرچی سے بھی نہیں کھانا کیونکہ وہ بچہ تو معصوم ہے نا، انہیں کیا پتہ ہے، وبدارن، اور جلدی جلدی بھی نہیں کہ وہ بڑے ہو رہے ہیں لہذا جتنی دیر میرے ہاتھ ہے میں صحیح طرح یش یاب بھی کروں، ان کو بھی کروں، جلدی بھی نہیں کھانا۔ کیوں؟ این یکبرو، یکبرو اکبر سے ہے، اللہ اکبر، بڑا، اس لیے کہ وہ بڑے ہو رہے ہیں، جتنے بڑے ہو رہے ہیں ان کو اپنے مال کی سمجھ آ رہی ہے، تو تم جلدی جلدی ختم کرنے والے چکر میں ہو۔ اللہ کہتا ہے بالکل نہیں کرنا، تم نے یہ سمجھنا ہے کیا، ومن، جو بندہ بھی کانا ہے غنی، غنی امیر مالدار، جو سرپرست جو ہے نا وہ پہلے مالدار ہے، اس کے پاس اپنا گزارا اچھا ہے، اس کے پاس یتیم ہیں، تو وہ اللہ کہتا ہے جو تم میں مالدار ہو فَلْيَسْتَعْفِفْ، وہ تعفف کرے، یعنی ان کے مال میں سے نہ خرچ کرے، اپنے مال میں سے ان کو کھلائے، ان کے مال کو چھیڑے ہی نہیں، محفوظ کر دے۔ فَلْيَسْتَعْفِفْ، وہ پوری طرح بچے ان کا مال خرچ کرنے سے، وہ اپنے پاس سے خرچ کرے۔ وَمَنْ، اور اگر جو سرپرست ہے جس کے پاس بچے ہیں، کانا او فقیرن، اگر وہ خود ہی فقیر ہے بیچارہ، اپنا بھی خرچہ نہیں پورا ہوتا، ان کو کدھر سے کھلائے، تو پھر اس کو اللہ اجازت دیتا ہے فَلْيَأْكُلْ، پس وہ کھا سکتا ہے بالمعروف، اچھے طریقے سے، بھئی اس نے محنت کرنی ہے، ٹائم نکالنا ہے، ان کی تربیت کرنی ہے، تو اس لیے اگر واقعی فقیر ہے اور ان کی تربیت کرتے کرتے پھر اس میں سے کو تھوڑا کھاتا ہے ان کے ساتھ، اس کے اللہ اجازت بھی دے دیتا ہے۔ فَإِذَا، پس جب دفع کرو تم، اس کا مطلب واپس کرو مال، الیہم، ان کی طرف، اموالہم، ان کے مال جو تو مانتی تمہارے پاس واپس کرنے لگو، فَأَشْهِدُوا، گواہ بنا لو، علیہم، اس کے اوپر، جو مال تھا وہ کوئی دو بندوں کے سامنے کہو بھئی بیٹے یہ تیرا مال تھا، تیرا باپ چھوڑ گیا، اب میں تیرے والے کر گیا ہوں، یا اتنا اتنا تم پہ خرچ ہو چکا ہے، تاکہ دنیا میں بھی انگلی تم پہ نہ اٹھے، تم گواہوں کے سامنے ان کو دے دو۔ وَقَفَا، لیکن تمہارے ذہن میں ہونا چاہیے وَقَفَا، کافی ہے، باللہ، اللہ خود، اسیبا، حساب لینے والا، اگر وہ چھوٹے ہیں نا صاحب پوری طرح ٹیک کے تم سے نہیں لے رہے تو کوئی بات نہیں، اللہ خود تم سے حساب لے جائے گا۔ تمہارے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ ان کا سرپرست اللہ جو کی ہے وہ اللہ پاک ہے، تو وَقَفَا بِاللَّہ، کافی ہے اللہ تعالیٰ، اسیبا، حساب لینے کے لیے اللہ خود کافی ہے۔ میں ایک بار اس کو دہراتا ہوں، اللہ کے فضل سے تھوڑا یہ چاند سبق عام طور پہ مشکل ہے، کل سے وراثت کے سارے مسائل آئیں گے تو انشاءاللہ ہم سمجھتے جائیں گے۔ اللہ کو اپنے بندوں سے اتنا پیار ہے، یقین جانے جن کے سرپرست جاتے رہتے ہیں، والدین جاتے ہیں، اللہ خود سرپرست بنا کے قرآن میں ہدایتیں دے رہے ہیں، اور یہ ہدایتیں پھر ایک بار سنتے ہیں، وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں خوف ہو، اللہ تقسطوا، کہ تم قسط یعنی انصاف نہیں کرو گے، فی الیتامی، یتیم بچیوں سے، کہ یہ یتیم ہے، تمہیں پتہ ہے کہ میں اس لیے مال ہتھیار رہا ہوں، اس کو روکا ہوا ہے کہ ہماری زمین باہر نہ جائے، ہماری زمین ہمارے گھر رہے، تو آپ نہ جوڑ دے کے، نہ عمر دے کے، نہ تعلیم دے کے، اور بعد گما گمو کے ادھر گھر میں اس کو رکھ لیں یتیم بچی کو۔ اللہ کہتا ہے اگر تمہیں خوف ہے کہ تم ان یتیم بچیوں سے پورا انصاف نہیں کرو گے، پھر نہ شادی کرو، فن کے ہو، پس ان کا بھی نکاح کر دو، یہ دونوں کے لیے آتا ہے، ما طاب لکم، جو تم کو پسند ہے اس جگہ پہ آپ بھی کرو، ان کے بھی پسند کے باہر کرو۔ من النساء، عورتوں میں سے، مثنا، دو سے کر سکتے ہو، وثلاثا، تین، وربع، اور چار، یہ میں نے وضاحت کر دی ہے، ایک وقت میں چار، اگر ان میں کوئی فوت ہو جائے طلاق دے دیا پھر اور کر سکتے ہو، ایک وقت میں چار رکھ سکتے ہیں۔ فَإِن، پاس اگر خفتم،
پھر تمہیں یہ خوف ہو، ڈر ہو اللہ تعدلو کہ ہم ان عورتوں جو 2 3 4 بیویاں ہیں ان میں عدل نہیں کر سکیں گے، تو فواحدۃ، پھر بھئی ایک ہی سے کرو، کیونکہ آخرت میں عدل کا حساب ہونا ہے۔ او ما ملکت ایمانکم، یا جو تمہاری لونڈیاں تمہیں مل چکی ہیں ان کے ساتھ کر لو، ذالک ادنا، یہ زیادہ قریب ہے، اللہ تعولو کہ تم ایک طرف جھک جاؤ، تم عدل نہ کر سکو، انصاف سے ہٹ جاؤ، تعولو کا یہ میں نے آگے وآتوا النساء، جب تم نکاح کرنے لگو ایک سے کرنا ہے 2 سے 3 سے، تو وآتوا عطا کرو، دو نساء عورتوں کو صدقات ہننا، ان کے حق مار دینے ہیں، نخلتاً بڑی خوشی خوشی، شوق کے ساتھ محبت کے ساتھ ان کا حق مار ان کو دے دو، وہ اپنا آپ تم کو دے رہے ہیں اور تم نے صرف مال دینا ہے ان کو، تو یہ خوشی کے ساتھ دو۔ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ، پاس اگر وہ خوشی سے تمہیں دے دیں عن شیئن کوئی بھی چیز، من ہو اس حق مار میں سے، نفساً خود وہ خوشی سے کوئی واپس دینا چاہیں، تو پھر اللہ کہتا ہے فَقْلُوهُ، پاس وہ کھا لو، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت بھی آئی تھی لیکن وہ طلاق لینا چاہتی تھی، تو یہ بڑی لمبی حدیث ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ میں نہیں رہنا چاہتی، تو وجہ کیا، انہوں نے کہا مجھے یہ صرف پسند نہیں ہے، انہوں نے ان کو بھی بلایا، خاوند بھی کہتا ہے کہ مجھے رب کی قسم میں سب سے زیادہ اسے پیار کرتا ہوں، انہوں نے کہا دیکھیں وہ تو اتنا پیار کا اظہار کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں یہ بالکل ٹھیک کر رہا ہے لیکن میں نہیں رہنا چاہتی، تو انہوں نے کہا جو اس نے حق مار میں تمہیں باغ دیا ہے، یعنی دیکھیں نا باغ پورا مکے کے اندر اس وقت بہت بڑا باغ، وہ نہریں درمیان میں ہوں، تو کتنی امید کا عمل ہے، یہ حق مار دیا جاتا تھا، تو یہ باغ واپس کرنا ہوگا کیونکہ تم خود طلاق رہی ہو، انہوں نے کہا میں دے دیتی ہوں، انہوں نے کہا بھائی باغ لے لو اور طلاق دے دو، تو گویا حق مار جو ہے نا سیت کے مطابق اچھا دینا چاہیے۔ یہ میں اگلے دن حدیث بھی بیان کیا، تمہارے فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھوڑی سی پابندی لگائی قانون میں کہ حق مار زیادہ نہیں ہونا چاہیے، تو ایک صحابیہ آئی، انہوں نے کہا عمر تجھے کس نے اختیار دیا ہے کہ تو اللہ کے قرآن کے خلاف فیصلے کرے؟ عمر فاروق جیسا امیر المومنین وہ بھی کانپنے لگا، اس نے کیا کہا، اس نے کہا اللہ کہتا ہے اگر تم خزانہ دے دو بیویوں کو تو واپس لے سکتے، تم کہتے ہو تھوڑے حق مار دو، تو انہوں نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا، یہی اللہ یہاں کہہ رہے ہیں فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا، اگر وہ خود کوئی شے تمہیں واپس کر دے، فَقْلُوهُ، بس وہ تم کھا سکتے ہو، نیًا مزے کے ساتھ، مریًا خوشی خوشی۔ آگے پھر یتیموں کی بات ہے، وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ، نہ تم دو نہ سمجھوں کو، اموالکم، اپنے مال، دیکھے اللہ یہاں ان کو اپنے مالوں کی طرح کہہ رہا ہے، تم یتیم بچوں کو اپنے مال نہ سمجھ بچوں کو واپس نہ دو، التی، اس لیے کہ جعل اللہ نے بنایا ہے لکم، تم کو، تمہارے لیے، قیامہ، زندگی قائم رکھنے کا ذریعہ، ان کی چھوٹی موٹی زمین ہے، کوئی دکان ہے، کوئی پیسے ہیں، بھئی ایسے انہوں نے زندگی قائم رکھنی ہے، زندگی کا سہارا ہے، تو یہ تم ان کو نہ سمجھی میں واپس دے دو گے تو وہ تو ضائع کر دیں گے، بس پھر کیا کرو، ورزقوہم، ان کو رزق دیتے رہو، کھانے پینے کے لیے دو، اخلاقی تربیت دو، تعلیم دو، سمجھدار بناؤ، فیا، ان کے رزق میں سے جتنا خرچ ہوتا ہے، وَاکْسُوہم، اور ان کو پہننے کے لیے کپڑے دیتے رہو، وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور ان کی تربیت ایسے کرو جیسے معروف، انتہائی سمجھدار سلجھے لوگ، تاکہ وہ معاشرے کا مفید شہری بنے، قولو، باتیں کرو، لہم، ان سے، قولا معروفا، نیکی دستور اچھی، یہ باتیں ان سے کرتے رہو، ساتھ ساتھ دیکھتے رہو، وابتلو، ازماتے رہو، الیتامی، یتیم لڑکوں کو، لڑکیوں کو، جو بھی جن کی جداد ہے ان کو ازماتے رہو، دیکھتے رہو، حتیٰ، یہاں تک کہ اذا بالغوا النکاح، جب وہ نکاح کی عمر کو پہنچ جائیں، بالغ ہو جائیں، صرف بالغ بھی نہیں، ایک ہوتا ہے جسمانی بالغ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے عورتوں کو جب حیض آنا شروع ہو جائے بالغ ہو جاتی ہیں، مردوں کو بھی جیسے یہ زیر بغل ناف بال آ جائیں تو بالغ ہے، یہ بھی اس عمر کو پہنچے، آگے پابندی دوسری ہے، فَإِنْ آنَسْتُمْ، پھر تم ان میں پاؤ، مِنْهُمْ، ان میں سے، رشدن، یعنی بالغ بھی ہو گئے ہیں جسے ہم فزیکلی جسمانی بالغ کہتے ہیں، اور دوسری پابندی ہے تم ان میں رشد پاؤ،
پختگی آ گئی ہے، اس لیے کہ ہر بالغ بندہ اپنا مال دولت جداد نہیں پوری طرح قابو کر سکتا، وہ ضائع کرنے کا خدشہ ہوتا ہے۔ اللہ کو اتنی فکر ہے، اللہ کہتا ہے فَإِنْ آنَسْتُمْ، جب تم پاؤ ان میں مِنْهُمْ رُشْدًا، پوری پختگی سمجھداری کہ آپ مال کو وہ صحیح ہینڈل کر سکتے ہیں، سنبھال سکتے ہیں، اسے رشد کہتے ہیں۔ جیسے خلافت راشدہ، خلیفہ راشد، صحیح ہدایت کے اوپر چلنے والے، آپ انہیں پتہ ہے آپ صحیح مال کو ضائع نہیں کریں گے۔ جب تم یہ رشد ان میں پاؤ گے فَادْفَعُوا، پھر تم ان کو واپس کرو الیہم، ان کی طرف، اموالہم، ان کے مالوں کو۔ تو اب اس دوران میں جو چھوٹے ہیں، اللہ کہتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوهَا، نہ تم کھاؤ ان کے مالوں کو اسرافاً، فضول خرچی کے ساتھ، کوئی زیادہ کوئی پرواہ نہیں، غیروں کا مال ہے، کھلا مال ابا چھاڑ گیا نہ دا، نہ فضول خرچی سے نہیں کھانا، نہ ان پر فضول خرچی کرنی ہے۔ وَبِدَارًا، اور جلدی جلدی، یہ دونوں کام نہیں کرنے۔ یکبرو، کہ وہ بڑے ہو رہے ہیں، تو ان کا مال بڑے ہونے کے بعد تو انہیں سمجھ آ جائے گی، ابھی نہ سمجھ آئے میں اپنی مرضی سے زیادہ خرچ کر دوں، یہ اللہ نے روک دیا ہے، ساتھ پہ بدل گئی ہے۔ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا، تم میں جو غنی ہو، امیر ہو، مالدار ہو، اس کے ہاتھ کھلے ہیں، فَلْيَسْتَعْفِفْ، وہ پورا تعفف کرے، بالکل ان پر اپنے مال میں سے خرچ کرے، ان کے مال کو سنبھالے، ان میں سے ان کا مال خرچ نہ کرے۔ وَمَنْ كَانَ فقیر، اور جو تم میں سے غریب، مسکین، فقیر ہے، اس کا اپنے گزارا نہیں ہوتا، اس کو اللہ نے اجازت دی ہے فَلْيَأْكُلْ، پس وہ اس میں سے کھا سکتا ہے، ان کے ساتھ ان کی روٹی پاک رہی، آپ بھی تھوڑی کھا لے ساتھ، بالمعروف، صحیح اصول کے مطابق کھا سکتا ہے، دستور کے مطابق۔ آگے فَإِذَا دَفَعْتُمْ، جب تم ان کو واپس کرو الیہم، ان کی طرف، اموالہم، ان کے مال جو ان کا باپ چھوڑ گیا تھا، واپس کرو، فَأَشْهِدُوا، شہادت بنا لو، شاید گواہ بناؤ، علیہم، اوپر اس کے، اور زیر میں رکھو وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا، کافی ہے اللہ تعالیٰ حساب لینے والا، اللہ نے یہ حساب دنیا آخرت میں لینا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔